بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج تو میرا موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے نیا چیئرمین کون ہوگا، اور ای او بی آئی کے اندر اب نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے لوگوں نے اپلائی کیا اور ای او بی آئی کی انتظامیہ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا، اور اب جو شخص مسلط ہونے جا رہا ہے ای او بی آئی پر وہ کون ہے اور کس کی تقرری کے چانس ہیں اور کیوں ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو جناب، ای او بی آئی کے اندر عجیب و غریب قسم کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے لوگوں نے ای او بی آئی کے چیئرمین کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، خدا کی قسم ہے، کانوں کو ہاتھ لگا کر رونے کو دل کرتا ہے۔ آپ بھی دل تھام لیجئے، سنیے کہ ای او بی آئی کے ساتھ ظلم و ستم کیسے یہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے، بتائیں نا کیسے۔ یہ سنیے ذرا۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کے 2 نااہل اور لاڑے افسران کا انوکھا کارنامہ جبری طور پر ریٹائرڈ اعلیٰ افسران کو ادارہ کا مستقل ملازم اور ای او بی آئی کے نئے چیئرمین کی آسامی کے لیے درخواست جمع کرانے کا اہل بھی قرار دے دیا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں نااہل اور بااثر افسران نے چند اعلیٰ افسران کی مبینہ سرپرستی میں ای او بی آئی اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نصرت اقبال ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور سہیب علی بیگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس نے اپنی نااہلی اور ناتجربہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال ہی میں چیئرمین ای او بی آئی کے حکم پر کلیم پرویز بھٹا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز پنجاب کو سنگین بدعنوانیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزامات کے تحت 10 جنوری 2022 کو بطور سزا جبری ریٹائرمنٹ کے بعد حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی دن 11 جنوری 2022 کو بدعنوان اور جبری طور پر ریٹائرڈ اعلیٰ افسر کلیم پرویز بھٹا کو ای او بی آئی کے نئے چیئرمین کی آسامی کے لیے بطور امیدوار اپنی درخواست جمع کرانے کا موقع فراہم کرنے کی غرض سے اپنے دستخطوں سے اب تک ای او بی آئی کا مستقل ملازم ظاہر کر کے اور چیئرمین ای او بی آئی کے عہدہ کے لیے درخواست جمع کرانے کے لیے اہل امیدوار، دیانتدار اور نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے ای او بی آئی کی تاریخ میں ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جبکہ کلیم پرویز بھٹا کی یہ دوسری مرتبہ جبری ریٹائرمنٹ ہے اور وہ اس سے قبل بھی ادارہ کی ملازمت سے جبری طور پر ریٹائر کیا جا چکا ہے، لیکن عدالت سے رجوع کرنے پر انتظامیہ کی جانب سے اس کے کیس پر ایک بار پھر نظر ثانی کی گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ نصرت اقبال ڈائریکٹر اور سہیب علی بیگ کی جانب سے انتہائی سنگین غفلت سامنے آنے پر شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان دونوں نااہل افسران کو انتہائی رازداری کے ساتھ سرب مہر لفافوں میں وضاحتی خطوط جاری کیے گئے تھے، اور اس مقصد کے تحت ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں آفس آرڈرز اور دیگر سرکاری خطوط کے لیے آفس آرڈر نمبر جاری کرنے والے اسٹاف ملازم عبدالرزاق کا رخصت ہونے کے باعث سہیب علی بیگ نے جیل سازی اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعلقہ رجسٹر پر آفس آرڈر نمبر لگا کر اس کے عنوان کو خالی چھوڑ دیا تاکہ یہ معاملہ پوشیدہ رہے، اور جب دوسرے دن عبدالرزاق نے سہیب علی بیگ سے آفس آرڈر نمبر الاٹ کیے جانے کے والے لیٹرز کا عنوان اور آفس ریکارڈ میں لگانے کے لیے ان لیٹرز کی کاپیاں طلب کی تو نصرت اقبال اور سہیب علی بیگ مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ اس صورتحال کے باعث یہ دونوں وضاحتی لیٹر
ضابطہ کے مطابق نہ تو HR ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے اور نہ ہی اپنی بدنامی کے باعث ان دونوں وضاحتی خط کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق EOBI کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں نااہل اور بااثر افسران نے خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے چند اعلیٰ افسران کی مبینہ سرپرستی میں EOBI اور HR ڈپارٹمنٹ کے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ بعد ازاں اس سنگین غفلت میں ملوث لاڈلے افسران نصرت اقبال اور ڈائریکٹر اور صہیب علی بیگ، صہیب نفسیاتی یہ مشہور ہے وہاں پہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو سزا سے بچانے کے لیے HR ڈپارٹمنٹ کے دو بے گناہ اسٹاف ملازمین عبدالرزاق اور خورشید خٹک کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ HR ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران شازیہ رضوی، خالد نواز مروت، نصرت اقبال اور صہیب علی بیگ خود کو بچانے کے لیے بے گناہ اور ماتحت اسٹاف ملازمین عبدالرزاق اور خورشید خٹک پر مسلسل دباؤ ڈال کر انہیں ہراساں و پریشان کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ جبری طور پر جو ریٹائر ہوئے اعلیٰ افسران، اب وہ 2 مرتبہ جبری ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن کیا انوکھا چال چلن ہے EOBI میں کہ نئے چیئرمین کی اسامی کے لیے ان کو اہل قرار دیا گیا ہے، اور یہ EOBI کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہی کھیل میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ EOBI کا ادارہ ترقی کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ EOBI کے اندر ایسے سانپ بچھو خوفناک اور خطرناک بیٹھے ہوئے ہیں جو موقع ہاتھ آتے ہی ڈنگ مارنے سے گریز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ EOBI کا جو ادارہ ہے وہ آلموسٹ بیٹھ چکا ہے، اس کے اندر فراڈ ہی فراڈ ہے، آئے روز اس کی کرپشن یہاں ہوتی ہے، اور مجال ہے جو EOBI کے ادارے کو کسی نے بچانے کی کوشش کی ہو یا EOBI کی بہتری کے لیے کوئی کوشش کرے، کاوش کرے، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ EOBI کا ادارہ جو ہے وہ ایسے افراد کے رحم و کرم پر ہے جو ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، نیتاً ارادتاً تباہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر عمداً تباہ کر رہے ہیں۔ تو جناب اگر EOBI کے ادارے کو بچانا ہے تو خدا کے لیے اس ادارے پہ رحم کریں۔ اب یہ ادارہ اپنی تباہی کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی بھی ہم کوشش اور کاوش کر لیں، جب تک EOBI کے اپنے عہدیداران اس کو درست سمت میں لے کے نہیں جانا چاہتے، تب تک یہ ادارہ نہیں جا سکتا، کیونکہ جس شاخ پہ الو بیٹھا ہے اس کا انجام گلستان کیا ہوگا، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا معروف شعر ہے۔ اب انجام گلستان جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ادارے کا پرسان حال نہیں ہے، ادارے کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے، ادارہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو EOBI کی پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور نہ مسائل حل ہو رہے ہیں۔ افسران ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں، بھتہ خوری کرتے ہیں، بھتہ خوری سے ان کا نظام چل رہا ہے، ان کی جیبیں گرم ہیں، باقی مزدور کا کیا، اور جو بیچارہ بیمہ دار ہے اس کا کیا۔ اول تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری اوورسیز پاکستانیوں کے جو مشیر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، میری چیئرمین شکیل احمد منگنیجو سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے ویلفیئر کا یہ ایک واحد ادارہ ہے جس کو بچانے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر اس ادارے کو نہ بچایا گیا تو ویلفیئر پاکستان کے اندر تباہ ہو جائے گی، یہ بزرگ پینشنرز جو ہے رول جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اس طرف اب توجہ